بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے کہ بہت سے نوجوان اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کو منع کر دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان آج بھی ایسے ہیں کہ جن سے ہماری ملاقات بھی ہو چکی ہے کہ وہ داڑھی رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے ماں باپ نے ان کو منع کر دیا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ جماعت میں جانا چاہتے ہیں، ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو برقع اوڑھنا چاہتی ہیں اور پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے ماں باپ ان کو منع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہیں کہ جو اس شرط پر لڑکے سے نکاح کرتی ہیں، اس شرط پر لڑکے سے شادی کرتی ہیں کہ اگر وہ داڑھی کٹوائے گا تو پھر اس سے نکاح کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، آدمی خود عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں، اس کو بخش دیں، یہ اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک آدمی خود عمل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو لیکن وہ اللہ کے راستے سے کسی دوسرے کو روکتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی تلافی بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک ماں ہے، اس ماں کے لڑکے کو، اس ماں کی اولاد کو آپ اس ماں سے دور کر دیں اور اس سے چھین کے لے جائیں، کڈنیپ وغیرہ کر لیں، اور اس ماں کو پتہ بھی ہو کہ آپ نے کیا ہے یا فلاں آدمی نے کیا ہے اس کے ساتھ ایسا، تو آپ اپنی عقل سے یہ بات بتائیں، کیا وہ ماں اس آدمی کو دیکھنا بھی گوارا کرے گی؟ کیا وہ ماں اس آدمی کے بارے میں کسی سے سننا بھی گوارا کرے گی؟ انتہائی نفرت کرے گی وہ ماں اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اولاد کو، جو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی اس کے نزدیک، آدمی نے اس کی اولاد کو اس سے دور کیا ہے۔ تو اب یہ ایک ماں کے لیے گوارا نہیں ہے کہ اس آدمی سے بات کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے آنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، آپ نے اس کو دور کر دیا اللہ کے راستے سے۔ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گویا کہ اللہ کے راستہ ہے اور حقیقت میں اللہ کا راستہ ہے، آپ نے منع کر دیا داڑھی رکھنے سے۔ ایک لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، اللہ کے نزدیک جانا چاہ رہی ہے، آپ نے پردہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو ظاہر میں اگر آپ نیک ہوں گے، 5 وقتہ نمازی ہو، بہت زیادہ عبادت کرتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، جیسے عورتیں آج کل اجتماعات وغیرہ میں تسبیحات پڑھتی ہیں، لیکن آپ نے جو روکا ہے نا اللہ کے بندے کو اللہ کے پاس آنے سے، اس کی بہت بڑی سزا آپ کو ملے گی، اور اللہ کی رحمت کی نگاہ آپ پر ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی، اتنا محبت کرتا ہے اللہ ایک بندے سے، اور اس بندے کو آپ اس سے روک رہے ہیں۔ کتنے سال بعد ایک لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، شرعی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، ایک لڑکا داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو روک دیتے ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کو یہ کہہ کے روکتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، حالانکہ بالغ ہو چکی ہوتی ہیں، 15 16 17 20 سال تک کی بچیاں، لیکن ماں اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی آپ کیوں یہ کیا کہتے ہیں پردہ کرنا چاہتی ہے۔ لڑکے کو کہہ دیتے ہیں ارے شادی نہیں ہوگی تیری، بھائی داڑھی رکھ لے گا، اور لڑکی خود منع کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر وہ لڑکی کتنی بھی نیک ہو، اگر اس نے اپنے شوہر کو منع کیا ہے داڑھی رکھنے سے اور شرط لگائی ہے کہ میں شادی اسی وقت کروں گی کہ جب تم داڑھی نہیں رکھو گے، فتویٰ کیا ہے وہ آپ مفتیان اکرام سے پوچھیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں لڑکیوں کو، کہ اپنی آگے شادی کی لائف میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی، پھر چاہے وہ تعویذ کر لیں، چاہے وہ قرآن کریم پورا کا پورا قرآن لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیں، لیکن آپ نے اپنے شوہر کو ایک ایسے عمل سے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے روکا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کی نگاہ آپ کے اوپر نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کریم میں ہے، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کی مثال، ان کو ظالم کہا ہے اللہ نے، کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان دونوں کا مکالمہ ہوگا، بات کریں گے۔ پارے 8 میں سورہ اعراف کے اندر، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ جنت والے کہیں گے بھائی دیکھو، جہنم والوں سے کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے بالکل پورا کا پورا ویسے ہی وعدہ پایا، اللہ نے پورا وعدہ پورا کر دیا، لیکن کیا آپ کے رب نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا؟ ان کے رب سے مراد شیطان، تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں اس نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہوا۔ اسی درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہوگا، ایک آواز دینے والا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، آواز آئے گی اور ایک پکارنے والا پکارے گا ان دونوں کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالم لوگوں پر۔ اب قرآن ظالم کس کو کہتا ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔
اور لعنت کا مفہوم آپ سمجھیے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ تمہاری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اگر کسی بندے پر اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ کے رسول کی لعنت ہو گئی، فرشتوں کی لعنت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو فکر ہی نہیں ہے، تمہاری کچھ بھی کرتے رہو، توجہ ہی نہیں ہے تمہاری طرف۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، عورتیں تسبیحات پڑھتی ہیں کہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کام کر دیا اپنی بچی کو اللہ کے راستے سے روک کر کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، ایسے اعمال سے بچیے۔ اور اگر آپ کا کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، کوئی بیٹی، کوئی بھتیجی، کوئی پوتا، کوئی نواسا یا نواسی، پوتی وغیرہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ آپ روکتے کیوں ہیں ان کو؟ آپ ان کو سہارا دیں کہ چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن آپ کا باپ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اللہ کے راستے پر چلیں۔ آپ کو داڑھی رکھنی ہے داڑھی رکھیے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی لڑکی منع کرتی ہے لڑکی کو چھوڑ دیں، داڑھی کی زیادہ اہمیت ہے ایک لڑکی سے، لڑکی مل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اگر آپ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھے بھی نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ اس لیے ایسے اعمال کہ جن اعمال سے اللہ کی رحمت ہمارے سے دور ہوتی ہے، جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ان اعمال سے اپنے آپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے پر لگ رہا ہے نا، اس کو لگنے دیں اور اس کا ساتھ دیں، اس کو ہٹائیں نہ اور اس سے نفرت نہ کریں۔